والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، چودہ اگست ہم اہل پاکستان کا یوم آزادی شمار ہوتا ہے، اور آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا دو مقاصد کے تحت۔ ایک مقصد جو ہر نبی کا ہوتا ہے اور وہ ہے دعوت توحید۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا اس دعوت کے ساتھ کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور ہر طاغوت سے بچو۔ طاغوت وہ ہوتا ہے جس کے اللہ کے سوا عبادت کی جائے، وہ کوئی انسان ہو، حجر ہو، شجر ہو۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے مقابلے میں جس کو کھڑا کرو گے، اس کی عبادت کرو گے، تو اسے آپ نے طاغوت بنا دیا۔ یہ طاغوت طغیانی سے ہے، یعنی آپ حد سے بڑھ گئے اور اسے اس کی حد سے بڑھا دیا۔ اسے دریاؤں میں طغیانی آتی ہے، پانی کا لیول جو ہے وہ اپنی حد سے بڑھ گیا اور خطرناک سیلابی شکل بن سکتی۔ یہ طاغوت طغیانی سے ہے۔ کسی بھی شخصیت کے حوالے سے طغیانی اختیار کرو گے اور اس کو اس کی حد سے بڑھاؤ گے اور اللہ کے سوا اس کی عبادت کرو گے، یہ طاغوت ہے۔ تو ہر نبی کی بعثت کا ایک مقصد تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دو اور ہر طاغوت کی عبادت سے بچو اور بچاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا ایک مقصد اور بھی تھا، اور وہ تھا فرعون کے چنگل سے بنی اسرائیل کی آزادی۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا، اور بدترین یہ غلامی کا دور تھا۔ اس لیے بھی ان کی بعثت ہوئی کہ بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلاؤ، اور دونوں مقصد ادا کیے۔ دعوت توحید بھی دی اور بنی اسرائیل کو بھی فرعون کی غلامی سے آزادی دلائی۔ اور جب اہم موقع تھا کہ فرعون دریا میں غرق ہوا اور اس کے ہواری بھی، اس کی فوج بھی دریا میں غرق ہوئی، تو بنی اسرائیل کو آزادی حاصل ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس آزادی کے شکر کے طور پر روزہ رکھا۔ مانا آزادی ایک نعمت ہے، اللہ کا شکر ادا کیا، روزہ رکھا۔ اور یہ روزہ آج تک مشروع ہے، رکھا جا رہا ہے 10 محرم کو۔ 10 محرم یہ بنی اسرائیل کی آزادی کا دن ہے، فرعون کی بربادی اور بنی اسرائیل کی آزادی۔ شکر کے اظہار کے طور پہ روزہ رکھے۔ لیکن آزادی کے دو مقاصد آج کل سمجھ میں آتے ہیں۔ ایک تو ہے بندہ آزاد ہو کر شکر بے مہار بن جائے، مادر پدر آزاد ہو جائے،
جو چاہے کرتا پھرے. یہ آزادی کا انتہائی قابل مذمت مقصد ہے. اور ایک آزادی پا کر دین اور دین پر چلنا، بالکل آزادی کے ساتھ کوئی روک ٹوکنا ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو، اللہ کے رسول کی اطاعت ہو، کسی رکاوٹ کے بغیر. یہ ہے آزادی کا اصل مقصد. موسیٰ علیہ السلام کا روزہ رکھنا اور نبی علیہ السلام کو اس روزے کی توثیق اور تائید کرنا اسی اہم مقصد کے تحت ہے. ہم جو مختلف امور انجام دیتے ہیں، جو کل کی خبریں ہیں، موسیقی کی محفلیں اور چراغاں اور آتش بازی، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ کیٹیگری ہے جو آزادی کو مادر پدر آزادی کا نام دیتے. تم آزاد ہیں، جو چاہے کر. یہ سارے کام اللہ کی نافرمانی اور آزادی کے مقاصد کے خلاف. ہماری آزادی، اس کی اساس کیا تھی؟ اس کی اساس لا الہ الا اللہ تھی، اللہ کی توحید تھی. اور یہ تاریخ کا وہ گوشہ ہے جو زیادہ مشہور نہیں ہو سکا. پتہ نہیں کس سازش کے تحت اسے چھپانے کی کوشش کی گئی. ہمارے بزرگ اور بہت بڑے عالم دین مولانا عیش محمد صاحب، وہ اس آزادی کی تاریخ کے حافظ ہیں. بڑی گہرائی سے انہوں نے اس کا مطالعہ کیا، کتابیں دیکھی، کتابیں پڑھی، علماء سے، مجاہدین سے رابطے. اور وہ جماعت المجاہدین کے ایک سرخیل رہنما بھی تھے. انہوں نے اس تاریخ کے اہم گوشے سے نقاب کشائی کی. جس وقت قائد اعظم نے، کہ قائد اعظم کے دو معنی، ایک ہے مطلقاً قائد اعظم قرار دینا، کہ مطلقاً اس امت میں سب سے بڑا قائد اعظم ہے، یہ غلط ہے. اس لحاظ سے قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک وقتی اعتبار سے اس وقت جو قیادتیں تھیں، بہت سے لیڈر تھے، ان کو اگر دیکھا جائے تو ان میں جو سب سے بڑے لیڈر تھے وہ ہمارے قائد اعظم. کامیاب وکیل، مقدمہ لڑا اور پاکستان جیتا. یقیناً قائد اعظم تھے اس وقت کے لحاظ سے، مطلقاً نہیں. مطلقاً قیادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. تو جہاں سے ان کے مشن کا آغاز ہوا قائد اعظم کے، وہ حقوق مسلم تھا. حقوق مسلم. وزیر آباد سے ایک شخصیت نکلی، بڑی ان کی آواز میں طاقت تھی، مولانا فضل الہی وزیر آباد رحمہ اللہ. ان کا وزیر آباد میں گھر اور جو ان کی ایک مجلس، وہ مجھے دیکھنے کا شرف حاصل ہوا ہے. انہوں نے ملاقات کی قائد اعظم. آپ کی آواز میں طاقت ہے، لوگ آپ کے پیچھے ہیں. آپ حقوق کی بات نہ کریں، علیحدہ ریاست کی بات کریں، علیحدہ وطن کی بات کریں. اس وقت بہت سے تحفظات تھے، بہت سے اشکالات. ہم نے اتنی قدرت نہیں کہ علیحدہ ریاست کو سنبھال سکیں. اگر حاصل ہو بھی جائے تو کیسے سنبھالیں گے؟ ان کے تاریخی الفاظ ہیں، علیحدہ ریاست حاصل کریں، چاہے وہ چارپائی کے برابر، چاہے وہ چارپائی کے برابر. اندر حکومت آپ کریں، سرحدوں کی نگرانی پر ہمیں چھوڑ دیں. چوکیداری ہم کریں گے، بارڈر پہ پہرا ہم دیں، دشمن سے مقابلہ ہم کریں. دشمن اگر غالب آ گئی تو ناکامی ہماری ہوگی، آپ کی نہیں ہوگی.
علیحدہ ریاست کی بات ہے، تب یہ علیحدہ ریاست کی بات شروع کی گئی، اور اللہ نے یہ نعرہ مسلمانوں کے دل میں ڈالا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ سرزمین توحید کے نام سے اور توحید کی بنیاد پر حاصل کی جا رہی ہے۔ ہر جگہ یہ نعرہ لکھا گیا، اس نعرے کی گونج تھی اور اللہ نے قبول کر لی۔ اللہ نے توحید کی قائد اعظم کہ اس وطن کی آزادی کا صحرا ان کے سر بنا، یہ تمغہ ان کے سینے سے سجا اور یہ ریاست مل گئی۔ اس لحاظ سے ہمیں پاکستان سے محبت ہے، ہمارا وطن ہے، کیونکہ اس کی اساس لا الہ الا اللہ پر محبت کیوں نہ ہو؟ یہ بنیاد عین شریعت کی روح ہے۔ جو بھی ریاست حاصل ہوگی اس کا نقطہ آغاز اللہ کی توحید ہے۔ مدینہ جب ریاست بن رہی تھی، ہجرت مدینہ کی باتیں ہو رہی تھی، انصار صحابہ کا وفد مکہ رات کی تاریکی میں چھپ چھپا کر نبی علیہ السلام سے ملا اور مدینے آنے کی دعوت۔ یہ وہ اجتماع، وہ میٹنگ ریاست کے خلاف رات کی تاریکی میں بیٹھنے کی اور مدینہ آنے کی دعوت دی۔ جس طرح کہتے ہیں نا، بلینک چیک آپ لے لیں، جو چاہے لکھ لیں۔ اس میں ایک کوڑا کاغذ پیش کیا نبی علیہ السلام کو، اس پر جو چاہے شرطیں آپ لکھیں، مدینہ آ جائیں، جن شرائط پر چاہیں آپ آئے۔ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ اشتارے کو ضرورت تھی، میری شرط میرے رب کے بارے میں، میری ذات کے لیے نہیں، رب کے بارے میں، ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ تم میرے رب کی عبادت کرو کہ شرک نہیں کرو۔ یہ ہے ریاست کا آغاز، توحید۔ شرک نہیں کرو، توحید پر قائم رہو، یہ نقطہ آغاز ہے۔ سمجھتے کہ مدینہ کی نظریاتی مملکت اس نبی کے اوپر قائم ہوئی، پاکستان کی نظریاتی مملکت جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قائم ہوئی۔ آپ نے مکہ فتح کیا، مکہ فتح کیا، ایک اعلان کیا اور ایک عمل کیا۔ اعلان کیا کیا؟ جناب علی کو بلایا اور کہا کہ لا تدع قبر مشرفا الا بسویتہ ولا تدع تمثالا الا بطمسته۔ جاؤ کچھ ساتھی لے کر مکہ کی گلیوں میں، چوکوں چوراہوں میں جاؤ، کہ اونچی قبر نظر آئے اسے مسمار کر دو، سد زمین کے برابر کر دو، اور جو بت نظر آئے، کوئی مورتی نظر آئے، اس کے ٹکڑے کر دو، کلا کما کر دو۔ یہ پہلا آرڈیننس ہے جو مکہ میں نافذ ہے۔ تو خود آپ نے تلوار ہاتھ میں لی اور بیت اللہ میں داخل ہو گئے۔ 360 بت بیت اللہ میں نصب تھے، ایک ایک بت کی گردن کاٹ دی، توڑ پھوڑ کر دی، سارے بتوں کو گرا دیا۔ یہ پہلا عمل، پہلا کردار۔ مکہ کی ریاست بن رہی، اسلامی ریاست، نقطہ آغاز اللہ کی توحید۔ اونچی قبریں گرا دو، بتوں کو مسخ کر دو، اور خود آپ نے خانہ کعبہ میں نصب سارے بتوں کو توڑ دیا اور اللہ کی توحید قائم ہو گئی۔ یہی اساس پاکستان کی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس لیے ہمیں اس وطن سے محبت ہے۔ اس محبت میں وطنیت کی بدبو نہ سمجھی جائے، وطنیت اور چیز ہے، اور توحید کی بنا پر وطن کا اصول اور چیز، عقیدے کی محبت، یہ توحید کی محبت۔ بس ہمارا مقصد یہی ہے کہ اسی غرض و غایت کو محفوظ رکھا جائے۔
آزادی کے نام میں جو کچھ ہو رہا ہے سب دین کے مقاصد کے خلاف، عورتوں مردوں کا اختلاط، اور پھر موسیقی، مردوں کا گانا عورتوں کا گانا، بے پردگی، یہ اسلامی ریاست کے مقاصد نہیں۔ آتش بازی، ایسی فضول خرچی، اللہ تعالیٰ کے فضول خرچ کو اخوان شیطان کا، شیطان کے بھائی ہیں سارے فضول خرچی کرنے والے۔ آپ کو آزادی کی خوشی منانے کے لیے یہی چیزیں ملی، کلمہ کہاں گیا، توحید کہاں گئی، عقیدے کے اساس کہاں گئے؟ یہ ساری چیزیں اللہ کی ناراضگی کا موجب ہے۔ اللہ کی رضا چاہیے، اس کی محبت چاہیے، تو توحید کی آبیاری کرو، توحید کی آبیاری کرو۔ یہ توحید کے مراکز، یہ مساجد، یہ مدارس، علماء اور طلباء حقیقی قوم کے معمار ہیں۔ آپ فوج سے محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ بارڈر کی نگران ہے، بارڈر کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر ان طلباء سے محبت کرو، یہ دین کے محافظ ہیں، دین کے نگران، یہ پہرا دے رہے دین کے، کتاب و سنت کو پہرا دے رہے۔ اصل تحصیل کا کام ان مدارس میں ہو رہا ہے، علماء کی تیاری، طلباء کی تیاری، عقیدے کی آبیاری، توحید کی تعلیم، اصل جو دین کی خدمت اور تحصیل کا عمل ہے کوئی مدارس میں علماء کرام انجام دے۔ اس تحصیل کی خدمت کو پاکستان کی آزادی کے مقاصد میں شمار کرنا چاہیے۔ مقصد ہے پاکستان کی آزادی کا جو کار فرما ہے وہ دینداری ہے، عقیدہ ہے، توحید ہے۔ تو جو مراکز توحید کی خدمت کر رہے ہیں، توحید کی تعلیم دے رہے ہیں، ہمارا ہی المعہد السلفی کے لیے تعلیم میں درج 8 سال کا نصاب ہے، ہر سال توحید کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، توحید کے فہم کے لیے اور توحید کے نصوص یاد کرانے کے لیے اور توحید کی تنفیذ کے لیے عملی جدوجہد کرنے کے لیے۔ یہ دینی مدارس، یہ دینی علماء حقیقت میں یہ اسلام کے چوکیدار بھی ہیں، پہرے دار بھی ہیں، اور یہ جو ان کے مراکز ہیں مدارس کی صورت میں، یہ وہ سرحدی قلعے ہیں جن میں بیٹھ کر وہ دین اسلام کی حفاظت کا کام انجام دے، اور کوئی طبقہ نہیں کرتا۔ پاکستان کا عدالتی نظام لے لو، پاکستان کا تعلیمی نظام لے لو، سارے نظام روح سے خالی ہیں، ان میں دین کی خوشبو نہیں ہے بلکہ باطل کی بدبو ہے۔ جو ہمارا دستور ہے وہ اٹھا کر دیکھ، صرف ٹائٹل کا فرق ہے، ٹائٹل پھاڑ دو، اندر وہی دستور ہندوستان میں، وہی دستور پاکستان میں۔ کون سی خدمت ہو رہی؟ علیحدہ ریاست کے حصول کا مقصد، جب قانون وہی، دستور وہی، جب عدالتوں نے فیصلے کرتے ہیں کہ فلاں کیس فلاں صاحب بہادر کی عدالت میں پیش ہوا انگریز کی، اس نے یہ فیصلہ دیا، ہم بھی وہی فیصلہ کریں۔ تو آزادی کی چیز تھی، آزادی کو دین کی تطبیق اور شریعت کی تنفیذ کا نام۔ دستور اگر وہی ہو، نظام تعلیم اگر وہی ہو، عدالت میں وہی کچھ ہو، تو کہاں کے آزاد ہے؟ یہ بدتر گناہ نہیں۔ علیحدہ فطر میں سانس لینے کے باوجود ہم ان کے غلام ہیں، ہندوؤں کے غلام، انگریزوں کے غلام۔ آزادی کا نہیں، آزادی عقیدے کی آزادی کا نام، توحید، ایمان، ایک ایسی ریاست جہاں علم کی خدمت اور دین کی بقا کا کام ہے، توحید کی تنفیذ کا کام، اس سے ہم محروم ہیں۔ مانا ایک الگ وطن تو مل گیا مگر فکری آزادی نہیں ملی، فکری طور پہ غلام ہے،
اور وہ لوگ جو مدارس کے خلاف بولتے، علماء کے خلاف بولتے ہیں، وہ اس بدترین غلامی کا شکار، احساس کمتری کا شکار۔ یہاں تو تحصیل ہو رہی ہے، اصل تیار کی تھی، علماء تیار کی تھا، علماء جو قوموں کے معیار، دین کی خدمت کرنے والے، عقیدے کی آبیاری کرنے والے، یہ چیز اگر ہٹا دو تو باقی کیا بچے گا؟ کیا بچے گا باقی؟ نبی علیہ السلام کے دور میں اصحاب صفہ یہ مدرسہ تھا، بس نبی چبوترا تھا، اس میں یہ فقراء غرباء مساکین بیٹھتے تھے، حدیثیں پڑھتے تھے، اللہ کی وحی سنتے تھے، رات کی صحبت میں بیٹھتے تھے۔ آپ کا کیا فرمایا ہے؟ انما تنصرون وترزقون بضعفاء بدعوۃ واخلاص وصلاۃ، کہ تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں رزق دیا جاتا ہے ان ضعفاء کی برکت سے، جو طلبہ بیٹھے ہوئے سارے صفحہ، یہ کمزور لوگ، بظاہر کمزور، وقت آنے پر یہ بڑے طاقتور فتوحات میں شریک ہوئے۔ مدارس کے طلبہ کو آپ کمزور مت لو، یہ تم پر حاوی ہیں۔ کئی سال پہلے جب روس نے افغانستان میں حملہ کیا، یہاں سے کون گیا تھا دفاع کرنے کے لیے؟ دنیا بھر سے کون لوگ آئے تھے دفاع کرنے کے لیے، روس سے لڑنے کے لیے؟ یہ مدارس کے طلبہ تھے، مدارس کے، اور پھر روس کے چھکے چھوڑا دیا۔ اسلحہ نہیں تھا، اللہ پر توکل تھا۔ اس وقت اسٹیکر میزائل کی بڑی دھوم تھی، اسٹیکر میزائل سے روس افغانستان کا ستیہ ناش کر دیں گے۔ الحمد للہ یہ مدارس کے طلبہ یہی تھے، اور کوئی نہیں تھے، اور لوگ باتیں کرنے والے، باتیں کرنے والے۔ روس کو شکست فاش دی۔ اس وقت جب صدر تھا گورباچوف، اس نے ایک نمائندے سے جو سارے احوال کو جانتے، دو سوال کیے۔ ایک یہ سلفی کون، یہ کیا اصطلاح ہے سلفی؟ یہ اصطلاح معروف ہے افغانستان، یہ جبہہ، سلفیوں کا جبہہ جب شکست فاش ہوئی۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ یہ دھوتی پہن کر آنے والے کون لوگ؟ یہ طلبہ تھے، طلبہ تو اس وقت یہ دھوتی لنگی یہ کام لباس تھا، اسی لباس میں وہاں پہنچتے تھے۔ یہ کون لوگ؟ یہ دھوتی پہنے، یہ مدارس کے طلبہ تھے۔ اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تم تقوی اختیار کرو، عقیدہ، توحید، وقت آنے پر اللہ سب کچھ سکھا دے گا۔ ان کی ٹریننگ نہیں تھی، ٹریننگ وہیں جا کر لی، روس کا مقابلہ کیا۔ امریکہ جیسی طاقت روس سے مقابلہ کرنے کے لیے 4 بار کا پروگرام بنا رہی، اگلی جنگ تیاروں پر ہو، مگر دھوتی پہننے والوں نے، مدارس کے طلبہ نے وہ رگڑا روس کو افغانستان میں جانے میں اذیت محسوس، شکست کھا کے بھاگ گیا۔ جس دن روسی بھاگے وہاں سے افغانستان سے، اگلے دن اخبار جنگ میں ایک بڑا مزیدار کارٹون میں نے دیکھا، ایک روسی فوجی گھر بیٹھا ہوا ناشتے کی ٹیبل پر، ساتھ بیوی بیٹھی ہے، بچے بیٹھے ہیں، اور سامنے ایک بوڑھی خاتون بیٹھی ہے، نانی۔ تو فوجی کہہ رہا ہے کہ افغانستان کی فضا بڑی عجیب ہے، وہ نہ تو یہ ڈانڈے کی یاد آ رہی تھی، نہ یہ بچے یاد آ رہے تھے، وہاں صرف نانی یاد آتی، صرف نانی یاد آتی۔ یہ ایک اصطلاح محاورہ ہے، فلاں بندوں کو اتنی مار پڑی کہ نانی یاد آتی، تو مار کھا کے بھاگے وہاں سے، زیادہ کردار کس کا تھا؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ مدارس، یہ فوجی، یہ چھوڑیاں اگر حقیقت دین کی چھوڑی، جہاں تحصیل کے کام ہو، عقیدے کی آبیاری ہو رہی، عقیدے کی تعلیم دی جائے، علماء کرام موجود۔ ابن قیم فرماتے ہیں جس بستی میں علماء نہ ہو
اس بستی سے ہجرت کرنا فرض ہے، نکل جاؤ وہاں سے، ایسے علاقے میں جاؤ جہاں علماء موجود ہیں۔ اور ان کا ایک اور قول ہے کہ عالم اگر پہاڑ کی چوٹی پر ہو تو چڑھو اس کے پاس، جاؤ روزانہ، اس سے علم لو، اس سے دین سیکھو، تو تمہاری ضرورت ہے۔ ایک اور ان کا قول ہے کہ اس امت کو بدن کے ڈاکٹر کی حاجت نہیں، جیسے MBBS ڈاکٹر فلاں ڈاکٹر فلاں ڈاکٹر فلاں، اس قوم کو اس کی حاجت نہیں، اس قوم کو روحانی ڈاکٹر کی حاجت، روحانی معالج کی حاجت، اس قوم کے روحانی امراض کا علاج کرے۔ بدن کا معاملہ ہے، بدن کو شفا ملی جاتی ہے، تیسری بیماریاں گھروں کے ٹوٹکوں سے ہماری نانیوں دادیوں کو ان کا علاج معلوم ہوتا ہے، وہ علاج ہو جاتے ہیں، مگر روحانی علاج اللہ کی وحی کی طرح ممکن نہیں۔ یہ ٹوٹکے نہیں چلتے، عقلی باتیں نہیں چلتی، خواہشات نہیں چلتی، جہاں کتاب و سنت کا نور چلتا ہے۔ یہ کوئی عقلی مسائل نہیں ہے، اللہ کی وحی سے جو منسلک ہے، اللہ کی وحی کتاب ہے۔ وہی سنت کو بدن کے ڈاکٹروں سے زیادہ روحانی ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، جس قوم کے روح کے امراض کا علاج کرے، بدعقیدی کا علاج کرے، شرک کا علاج کرے، بدعت کا علاج کرے، اور اس قوم کے دلوں کو دماغوں کو اللہ کی توحید سے بھر دے، اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت سے بھر دے، اللہ کی محبت سے بھر دے، اور اللہ رب العزت کے پیغمبر کی محبت سے بھر دے۔ یہ مانوی امور جو ہے یہ طاقت ہے، ہم سمجھتے ہیں مال طاقت ہے، اسلحہ طاقت ہے، اسلحہ طاقت ہے، مگر اس کا نمبر بہت بعد میں آتا ہے۔ پہلا نمبر ایمان کی طاقت ہے، دین کی قوت ہے۔ اللہ اسلحے کی طاقت کا محتاج نہیں، اللہ محتاج وقت آنے پر ہر چیز اللہ کی فوج ہے، ہر چیز اللہ کی فوج۔ اللہ چاہے تو پتھر مار کر بلیا بیٹھ کر اگر آگے ہاتھیوں کو کتنی طاقت ہے پر آتی۔ اب آدمی چھوٹے چھوٹے پرندے چونچوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر اوپر سے برسائے، ہاتھی پھر کر وہاں ڈھیر ہو جاتے۔ اللہ کی قوت ظاہری تعداد اور وسائل کا محتاج نہیں۔ کسی قوم کو ہلاک کیا صرف ایک کڑک کے دل، ایک چیخ نکالی اور قوم کے کلیجے پھاڑ دی۔ قوم نوح کی باری آئی، فرعون کی باری آئی، اللہ نے پانی کے قطروں کو فوجی بنا کر ان کو غرق کر دیا۔ اللہ کی قوت، اللہ پہلے کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کا دین، آپ کا تقوی، آپ کی توحید، یہ دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے بھائی کیوں ہم نے سزا تو میرے کو دشمن کے مقابلے جو تیاری کر سکو کر لو۔ یہ لازمی ہے کہ بھرپور تیاری ہو، دشمن کے مطابق تیاری ہو۔ اگر وہ ایٹمی طاقت ہے تم بھی ایٹمی طاقت بن سکتے، جو کر سکتے ہو کر لو، لیکن دین ادخلوا فی السلم کافۃ، دین میں پورا ہے، یا طاقت کے بعد پورا دین میں داخل ہو، دین کی تیاری مکمل ہو، ظاہری تیاری مکمل ہو، ناقص ہو، وہ اللہ کے سپرد۔ اللہ آپ کے دین کو، آپ کے دل کو دیکھتے، آپ کے عقیدے کو دیکھتے، آپ کی توحید کو دیکھتے، اور بغیر ظاہری مسائل کے مدد کرنے پر قادر ہے۔ یہ ہماری آزادی، یہ آزادی کا شرعی مفہوم، بات نہیں داری، باقی سیاسی امور وہ دینی امور کے تابع ہیں۔ افسوس یہ کہ پاکستان کے اندر ایسی منفی طاقتیں موجود ہیں جو پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کو تلی ہوئی۔ دو طرح کے دشمن، بیرونی اور اندرونی، داخلی اور خارجی۔ خارجی دشمن کا کوئی خوف نہیں۔ چند دن قبل، چند گھنٹوں میں ہندوستان کی وہ پینٹی لگائی ہے، وہ دلائی کی ہے، اس پر مفلوج کر کے رکھی، طاقت ان کی مفلوج ہو گئی، وسائل ان کے مفلوج ہو گئے، کوئی جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ چند گھنٹوں میں پتر پتر کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ کئی ان کے اڈے، کئی ان کے مرکز، کتنے جہاز مار کے رہے اور کتنے جن کے ڈرون تباہ کر دیے چند گھنٹے۔ بیرونی طاقت
طاقت کا کوئی خوف نہیں انشاءاللہ۔ میں یہاں سلام پیش کروں گا اپنے سپہ سالار کو، جنرل عاصم منیر کو اور اپنی فوج کو، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک مہارت دی، قوت دی، اور اپنے سے کتنے بڑے دشمن کو نیست و نابود کر دی۔ دنیا ہماری طاقت کی تعریف کر رہی ہے، ہماری اس کارروائی کی تعریف کر رہی ہے، پاکستان کی عزت بن چکی ہے۔ تو بیرونی ذات سے کوئی خوف نہیں ہے انشاءاللہ۔ ہمارا دین، ہماری توحید، ہماری پاک فوج کافی ان کے لیے، لیکن جو اندرونی عناصر، داخلی عناصر، سازشیں کرنے والے، کون ان تک پہنچے، کون ان کا ادراک کرے، کس کے دل میں کیا ہے اور کس کے دماغ میں کیا ہے، کون کس کا امیر ہے، کس کا ایجنٹ ہے، کوئی نہیں جانتا۔ اندر صفوں میں بیٹھے ہیں اور بیٹھے بیٹھے کارروائی کرتے، کون ان کو جانے اور کون ان تک پہنچے۔ یہ جو اندرونی دشمن ہے پاکستان کے وجود کے دشمن ہیں، اور وہ بیرونی طاقتوں کے ایجنٹ اور امیر ہے، تو امریکہ کا ایجنٹ ہے، ہندوستان کا ایجنٹ ہے، اور بہت سی منفی طاقت۔ ایک تو دعا کرتے ہیں اللہ ان کو نیست و نابود کرتے، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ ان کو برباد کرتے۔ دوسرا یہ اپیل کریں گے اپنی فوج سے، اپنی حکومت سے، بڑی کھلی آنکھوں سے ان دشمن ایجنٹوں کو دیکھیں، ان کا تعاقب کریں اور ان کو پکڑیں، قرار واقعی ان کو سزا دیں، تاکہ یہ وطن عزیز بیرونی اور اندرونی سازشوں سے محفوظ اور پاک و در بچ جائے۔ بہت سے لوگ دشمنی کی طرف گئے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، اور ہدایت کے قابل نہیں تو اللہ ان کو نیست و نابود کرے۔ ہر وہ بری آنکھ جو ہمارے وطن پر پڑتی ہے اللہ کو آنکھیں پھوڑ دے، ہر وہ گندے ہاتھ جو وطن کی طرف بڑھتے ہیں، وطن کی سلامتی کی طرف، اللہ ان کو ہاتھوں کو توڑ پھوڑ دے، اور اللہ رب العزت ان کو دین کی بنیاد پر، عقیدے کی بنیاد پر، توحید کی بنیاد پر وطن عزیز سے محبت کا شرف بھی دے، اور جو مقاصد ہیں اللہ تعالیٰ کو پورے کرنے کی توفیق دے۔ کوشش کرے کہ اس ملک کے چپے چپے پر اللہ کی توحید قائم ہو، اللہ کا دین قائم ہو، جو پاکستان کے قیام کا مقصد ہے اور اس وطن کی آزادی کا مقصد ہے۔ وما ذلک علی اللہ عزیز، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ کے ساتھ مخلص بن جائیے تو اللہ مدد کرنے پر قادر ہے۔ سچے عقیدے کو سمجھیے، توحید کو سمجھیے تو اللہ تعالیٰ مدد کرنے پر قادر ہے۔ اللہ ہمارے اس وطن کی حفاظت کرے، اس وطن عزیز کی اللہ حفاظت کرے۔ جو بھی دشمنی کے درپے ہیں وہ بیرونی عناصر ہوں یا خارجی یا داخلی عناصر ہوں، اللہ سب کو تباہ و برباد کر دے، پارا پارا کر دے، ان کو مفلوج کر دے۔ بارک اللہ فیکم، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔